عوام کا کام نہیں، اس اٹھنے والی آواز کو دبانا مسلمان حکمران کا فرض ہے۔ میں مذہب کا، دین کا خادم ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ کسی طرف سے اسلام کے خلاف اٹھنے والی آواز کا دفاع کرنا یہ مسجد کے امام و خطیب کی ذمہ داری نہیں، یہ دینی مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والوں کی ذمہ داری شریعت میں نہیں ہے۔ شرعی اصول میں اسلام کے خلاف ہر اٹھنے والی آواز کا دفاع کرنا مسلمان حکمران کا کام نہیں، اس کے اوپر فرض عین ہے، فرض ہے کہ وہ یہ دفاع کرے۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارا حکمران خود غیر مسلم کے ساتھ مل کر اسلام پر حملہ آور ہے، اور امام و خطیب، محراب و منبر کے خادم، مسجد و مدرسہ کا خدمتگار، کوئی عالم، علامہ، مفتی، مولوی، حافظ، قاری، پیر، فقیر، جب وہ نبی کے حق میں اور ان خنزیروں کے خلاف بات کرتا ہے تو پھر انہیں مرچیں لگتی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کبھی وہاں کسی عورت نے کچھ بک دیا، کہاں وہیں کسی عورت نے بک دیا، کسی وقت فلاں ملک میں کوئی بندہ بک رہا ہے، کسی وقت فلاں ملک میں کوئی بک رہا ہے، تو یہ کیوں ان کو سانپ سونکھ جاتا ہے؟ 60-65 مسلمان حکمران ہیں دنیا میں، کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ ان کا کام صرف تجوریاں بھرنا ہے، صرف اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنا ہے، صرف قوم کو بیوقوف بنا کر ان کا خون چوسنا ان کا مقصد ہے، اور اپنے ذاتی مقاصد کے لیے وہ لوگوں کو اغوا کرنا، قتل کروانا، یہ ان کا مقصد رہ گیا ہے آج کل۔ اس لیے غیر مسلموں کے حوصلے اب بڑے ہوئے ہیں، اسلام کے اوپر کبھی کسی نام سے، کبھی کسی نام سے، کبھی کسی نام سے حملہ ہو رہا ہے، اور ان کو توفیق نہیں ہے۔ اسی ضمن میں یہ ابھی تازہ جو پوری دنیا میں اب تماشا لگا ہوا ہے، انڈیا کی اس کتی نے جو بکا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے حوالے سے، کم عمری میں نبی علیہ السلام کی شادی کے حوالے سے، تو اب اس سلسلے میں نے اپنی خدمت کا حصہ ڈالنے کے لیے، ورنہ میں بارہا مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ہم کون ہوتے ہیں آل نبی کا دفاع کرنے والے یا ان کی شان بیان کرنے والے، کہ پورا قرآن پاک آل نبی اور اصحاب نبی کی تعریف میں بھرا ہوا ہے، جن کی تعریف خود خالق کائنات کرے، ہم کیسے ان کی تعریف کر سکتے ہیں؟ ہم تو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے کچھ کلمات وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے، یا وہ کلمے جو آل و اصحاب کی تعریف میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان سے نکلے، ہم تو ان کو دہرا دیتے ہیں۔ ہمارے پاس تو اتنا علم نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی کلمہ خیر ان کے لیے کہیں، ہماری کیا اوقات ہے۔ البتہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے خاندان نبوت اور آپ کے اصحاب پر اگر کوئی نامناسب آواز کہیں سے اٹھتی ہے تو ہم وہ دلائل جو قرآن میں ہوں، جو حدیث میں ہوں، ان کی روشنی میں ہم اپنے سننے والوں کی حد تک معلومات فراہم کریں۔ تو اب دوستو، بزرگوں، بھائیوں، میں تو یہی کر سکتا ہوں نا، یعنی میں اس سے مراد یہ ہے کہ ہر امام و خطیب، اب ہم جو مذہبی لوگ ہیں، ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا ایمان بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ جی، میں آپ کو اس لیے یہ جملہ میں نے اس لیے بولا، آپ کا ایمان بچانا، یہ جملہ میں نے اس لیے بولا کہ کل میں پڑھ رہا تھا، کراچی کے ایک ڈاکٹر ہیں، بہت بڑے، وہ مختلف ملکوں سے انہوں نے ڈگریاں کی ہوئی، انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میں یورپ میں جا رہا تھا تو
ہوائی جہاز میں ایک ایئر ہوسٹس لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئی، اور معمولی تعارف کے بعد اس نے ہمارے آقا کی شادیوں کے خلاف بہت کچھ بکا۔ میرے پاس اپنے نبی کی سیرت کا کوئی علم نہیں تھا، اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جو میں مختلف دنیا کے ملکوں سے پڑھا ہوا تھا، مجھے اپنے نبی کی شادیوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں جب یورپ میں جا کر اترا تو میں اسلام سے نکل چکا تھا، استغفر اللہ العظیم، اور میرے دل میں نفرت پیدا ہو چکی تھی۔ پھر میں کئی سال وہاں رہا، میں کبھی مسجد میں نہیں گیا، کبھی میں کسی مذہبی محفل میں نہیں گیا، میں گرجے میں جاتا تھا، کیونکہ انہوں نے مجھے میرے نبی کے خلاف اس طرح کی باتیں بتائیں، میں نے ان کو سچ سمجھا۔ پھر جب کراچی میں واپس آنا ہوا ایک عرصے کے بعد، تو سیرت النبی کے نام سے ہماری یونیورسٹی میں ایک سیمینار ہوا۔ اس میں جو اسلامیات کے پروفیسر تھے مولانا صاحب، وہ یقیناً کسی مدرسے اور مسجد کے آدمی تھے، انہوں نے اس دن جو سیرت النبی پر درس دیا وہ تھا نبی علیہ السلام کی شادیوں کے حوالے سے۔ جب میں نے مولانا کا وہ درس سنا تو پھر دوبارہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا۔ اس لیے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ ہم جو امام خطیب ہوتے ہیں آپ کا ایمان بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم دین مصطفیٰ کے سپاہی ہیں۔ مجھے مفتی منیب الرحمان صاحب کا وہ جملہ بڑا پسند آیا، میں آپ کو دہرا دیتا ہوں، یقین جانے میرا دل شاد باغ ہو گیا۔ بعض اوقات جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہیں مولویاں نے ٹھیکہ لیا ہے دین دا، یہ بہت ٹھیکیدار نے قرآن دے اور حدیث دے۔ تو مفتی منیب الرحمان نے آکھیا نہیں، مولوی دین دے ٹھیکیدار نہیں ہوندے، مولوی دین دے چوکیدار ہوندے۔ کیوں؟ چوکیدار دا کی کام ہے؟ غیر متعلقہ بندہ اندر نہ آوے، گھر دے دروازے تے کھڑا ہے، دفتر دے دروازے تے کھڑا ہے، فیکٹری دے دروازے تے کھڑا ہے، کسی بھی جگہ تے کسی محفوظ جگہ تے جتھے اعتراض ہے غیر متعلقہ بندہ اندر نہیں آ سکتا، اوتھے بندہ کھڑا ہے، او دا نام گن مین ہے، او دا نام چوکیدار ہے، او دا نام گارڈ ہے، جی کچھ بھی او دا نام رکھ لو، او دا مطلب کی ہے؟ انہیں غیر متعلقہ بندہ اندر نہیں آن دینا۔ مولوی تو کہتا سپاہی ہے، تو کس بات دا چوکیدار ہے؟ مولوی دا کام ہے عزت مصطفیٰ اور ناموس مصطفیٰ دی حفاظت کرنا۔ اگر کسی طرفوں شان نبی تے آواز اٹھ دیے تو مولوی دین دا چوکیدار بن کے سینہ تان کے آگے کھڑا ہو جائے گا۔ اسی ٹھیکیدار نہیں دین دے، اسی دین دے چوکیدار، اسی گن مین، اسی سیکورٹی گارڈ، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ تو یہ گل یاد رکھو، اسی معمولی سمجھنے ہیں، تسی تواڈے چو کئی بندے بیٹھے ہون گے جنہاں سیکورٹی